یہ کہانی ہے ایک غریب لڑکے کی ہمت کی، ایک قید شہزادی کے صبر کی اور ایک ایسی پری کی قربانی کی جنہوں نے مل کر ایک ظالم جادوگر کی طاقت کو توڑ کر اسے اس کے انجام تک پہنچایا۔ گلفام ایک غریب کسان گھرانے کا لڑکا تھا، مگر دل کا اتنا بڑا کہ گاؤں بھر میں سب اسے رحم دل اور بہادر کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا۔ ایک دن وہ اپنے کھیتوں میں دن بھر سخت محنت کرنے کے بعد بہت تھک گیا۔ وہ قریب ہی ایک بڑے برگد کے درخت کی چھاؤں میں جا بیٹھا۔ ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ اس نے دیکھا زمین پر ایک ننھی سی چڑیا زخمی حالت میں تڑپ رہی ہے۔ گلفام نے فوراً چڑیا کو اٹھایا، پانی پلایا اور غور سے دیکھا تو اس کے جسم میں ایک لوہے کی کیل پیوست تھی۔ گلفام نے بڑی احتیاط سے کیل نکالی اور جیسے ہی کیل باہر نکلی تو وہ زخمی چڑیا ایک دم روشنی کے غبار میں لپٹ گئی اور ایک حسین و جمیل پری اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پری نے کہا، میں مون پری ہوں۔ ایک ظالم جادوگر نے مجھے سزا کے طور پر چڑیا بنا دیا تھا۔ تم نے مجھے آزاد کر کے میری زندگی بچائی ہے، مگر اب بھی ایک بڑی مصیبت باقی ہے۔ گلفام نے حیرانی سے پوچھا، کیسی مصیبت؟ مون پری نے سنجیدہ لہجے میں بتایا، اس جادوگر نے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی شہزادی گل بانو کو اپنے قلعے میں قید رکھا ہوا ہے۔ وہ شہزادی سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے، مگر شہزادی کبھی اس پر راضی نہیں ہوئی۔ بادشاہ اور ملکہ دن رات اپنے بیٹی کے فراق میں تڑپ رہے ہیں۔ اگر ہم نے شہزادی کو نہ بچایا تو وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ گلفام یہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور بولا، اگر یہ نیک کام ہے تو مجھے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، میں شہزادی کو ضرور آزاد کروں گا۔ مون پری نے مسکرا کر اپنی جادوئی چھڑی آگے بڑھائی۔ یہ چھڑی تھام کر آنکھیں بند کر لو، میں تمہیں قلعے تک پہنچا دوں گی، اور یہ جادوئی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن لو، اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ گلفام نے انگوٹھی پہن لی اور چھڑی کو پکڑا۔ ایک لمحے میں ہوا کا تیز جھونکا آیا اور آنکھ کھولتے ہی گلفام نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا خوفناک محل اس کے سامنے کھڑا ہے۔ محل کے اندر جاتے ہی اس نے شہزادی گلبانو کو رسیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ قریب ہی ایک پنجرے میں ایک چھوٹی سی چڑیا قید تھی۔ مون پری کی بات یاد آتے ہی گلفام سمجھ گیا کہ یہی جادوگر کی جان ہے۔ اس نے پہلے شہزادی کو آزاد کیا اور پھر پنجرے سے چڑیا کو نکالا۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور آسمان سے بجلیاں کڑکنے لگیں۔ اسی لمحے جادوگر نمودار ہو گیا۔ جادوگر نے دھاڑ کر کہا، او نادان لڑکے، اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو چڑیا میرے حوالے کر دو۔ مگر گلفام ڈٹ گیا اور بولا، ظلم کے آگے سر جھکانا بزدلوں کا کام ہے، میں یہ نہیں کروں گا۔ جادوگر نے قہر برپا کر دیا اور جادوئی منتر پڑھنے لگا، لیکن گلفام پر انگوٹھی کی وجہ سے کچھ اثر نہ ہوا۔ آخرکار گلفام نے ایک جھٹکے سے چڑیا کی گردن مروڑ دی۔ اگلے ہی لمحے جادوگر چیخ مار کر زمین پر گرا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ محل ایک زوردار دھماکے کے ساتھ غائب ہو گیا۔ شہزادی اور گلفام کے سامنے روشنی کی کرن اتر آئی جس میں مون پری مسکراتی کھڑی تھی۔ شہزادی نے شکر گزار ہو کر کہا، گلفام تم نے مجھے زندگی بخشی ہے، اب میرے ساتھ محل چلو، میرے والدین تمہارے احسان مند ہوں گے۔ تینوں محل واپس پہنچے تو بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوشی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ شہزادی نے سارا حال سنایا تو بادشاہ نے گلفام کو گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا تم نے نہ صرف ہماری بیٹی کو بچایا بلکہ ساری سلطنت کو بھی اس جادوگر سے آزاد کرایا۔ آج سے تم ہمارے داماد ہی نہیں بلکہ اس سلطنت کے وارث بھی ہو۔ یوں غریب کسان کا بیٹا گلفام بہادری اور نیکی کے سبب تخت و تاج کا وارث بنا۔ شہزادی گل بانو اور گلفام کی شادی ہوئی، مون پری ان کی دوست اور محسنہ بن گئی اور سب نے خوشی خوشی زندگی گزارنی شروع کر دی۔